موتا کا میدان ہو، ہمیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ممتاز نظر آتے ہیں۔ اگر یرموک کا محاذ ہو، ہمیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ممتاز اور نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر ہرمز کا مقابلہ ہو، ہمیں خالد رضی اللہ عنہ بہت ہی واضح نظر آتے ہیں۔ یہ اتنے بہادر ہیں، اتنے دلیر ہیں، اتنے جری ہیں کہ عرب ماں نے شاید اس جیسا بہادر نہیں جنم دیا۔ قرآن نے واضح کیا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ یہ اللہ کے دین کے جو دشمن ہیں، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑ جوڑ پر مارو۔ سیدنا خالد بن ولید نے قرآن کے اس حکم پر عمل کیا۔ قرآن کے اس حکم کی وہ عملی تصویر تھی۔ موتا کے میدان کے اندر جب زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو اسلامی علم جعفر طیار کے پاس آ گیا۔ جعفر طیار کا ایک بازو کٹ گیا اور پرچم دوسرے بازو میں تھام لیا، پھر وہ پرچم دوسرے بازو میں جب تھاما تو وہ دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ جعفر طیار نے اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے اندر اس پرچم کو تھام لیا، پھر اس کے بعد جعفر طیار بھی شہید ہو گئے۔ اسلامی علم، اسلامی قیادت اور سپہ سالاری عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ عبداللہ بن رواحہ بڑی جوان مردی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ رومیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ جناب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 3000 ہے، اور دوسری طرف رومیوں کی تعداد 1,00,000 یا 2,00,000 ان کی تعداد ہے۔ جناب عبداللہ بن رواحہ جب شہید ہو گئے تو حضرت ثابت بن ارقم نے اس علم کو اٹھایا اور سیدنا خالد بن ولید اللہ کی تلوار کو پکارا اور کہا، آپ یہ کمان سنبھالیں، آپ یہ علم سنبھالیں، آپ یہ سپہ سالاری سنبھالیں، آپ یہ قیادت سنبھالیں۔ سیدنا خالد بن ولید نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ ثابت بن ارقم کو کہا کہ اے ثابت جی، آپ بدری صحابہ ہیں، آپ نے بدر کے اندر شرکت کی تھی، آپ مجھ سے بہتر ہیں، یہ علم آپ ہی اٹھائیں، یہ قیادت آپ ہی سنبھالیں۔ لیکن جناب ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، خالد، اس وقت لشکر کو آپ جیسے جری جوان کی سپہ سالاری کی ضرورت ہے، آپ قیادت کریں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، علم تھام لیا، فوج کی قیادت سنبھال لی، ساری فوج کو اثر نو منظم کیا، ساری فوج کو ہدایات جاری کی، منظم کیا، ایک نئی جنگی حکمت عملی ترتیب دی اور پھر تلواریں چلانا شروع کر دیں۔ خالد بن ولید نے ان رومیوں کی لاشوں کی صفیں بچھانا شروع کر دیں، ایک تلوار توڑی، دوسری توڑی، تیسری توڑی۔ خالد بن ولید نے موتا کے میدان کے اندر 9 تلواریں توڑیں اور پھر ناقابل شکست ہوئے، فتح ان کا مقدر بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیف من سیوف اللہ، یہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ قرآن نے واضح کیا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ یرموک کا محاذ ہو، ہمیں خالد ممتاز نظر آتے ہیں۔ اگر موتا کا میدان ہو، ہمیں خالد نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر ہرمز کا مقابلہ ہو، ہمیں خالد نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر جنگ یمامہ ہو، مسیلمہ کذاب کو قتل کرنا ہو، طلحہ بن خویلد کو قتل کرنا ہو، ہمیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ممتاز اور نمایاں نظر آتے ہیں۔ اللہ نے واضح کیا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں،
دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں یہ خالد بن ولید، جنگیں لڑتے جا رہے ہیں عرب کے اندر، عجم کے اندر، خشکیوں میں، صحراؤں میں، لیکن نماز نہیں چھوڑی، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحبوں محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، یہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، قرآن نے واضح کیا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یہ اللہ کے دین کے جو دشمن ہیں ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے جوڑ پر مارو۔